ہماری زندگی میں ہمیشہ سے ایک ہمارا ایمان، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ ایمان کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور آخرت کی زندگی بھی ہے، پھر بھی ہم موت کو بھول چکے ہیں، موت کو بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک کو یاد رکھتے ہیں لیکن موت کو بھول چکے ہیں۔ ہر بات میں ہم رب رب کرتے ہیں لیکن موت کو بھول چکے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا سیزرز کے نام سے، اس بندے نے اپنے 2 گارڈ رکھے ہوئے تھے، 2 گارڈ رکھے ہوئے تھے، جو اس کے ایک لیفٹ پہ چلتا تھا کان کے پاس اور ایک رائٹ پہ چلتا تھا کان کے پاس، دونوں کے دونوں اس کے ساتھ چلتے تھے ہر وقت۔ اب وہ کوئی بھی جہاں بھی ہوتا تھا وہ ساتھ ہوتے تھے، کوئی بھی فیصلہ کرنا، اس کو سزائے موت دے دی جائے، اس کو فلاں کر دیا جائے، اس کو فلاں کر دیا جائے، اس کو یہ کر دیا جائے، یہ کام کر دیا جائے، وہاں حملہ کر دیا جائے، وہاں یہ کر دیا جائے۔ ان دونوں کا کام اس نے صرف یہ رکھا تھا، تم لوگوں نے میرے کان میں کہنا ہے کہ یو آر مورٹل، تم فانی ہو، تم نے مرنا ہے۔ وہ اس کو ہر وقت اس کے کان میں یاد دلاتے رہتے تھے کہ تم نے مرنا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے کہ 2 بندے ہر وقت ہمارے کان کے پاس آ کے ہمیں بولتے رہیں کہ آپ نے بھی مرنا ہے؟ تو وہ کیا ہمارے اندر، ہمیں کون بتائے گا کہ ہم نے بھی مرنا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو بتانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ منکر اور نکیر تو بیٹھے ہیں لیکن یہ تو ہمارا حساب لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، بتانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ تو پھر کیسے اللہ پاک نے ہمیں کیسے بتانا ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے؟ ہمارے دل میں کیسے ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ والی کھڑک، ایک کھنک رہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے؟ وہ کیسے رہے گی؟ وہ رہتی ہے، ایک گارڈ اللہ پاک نے اندر بٹھا دیا جس کو ضمیر کا نام دے دیا، جس کو ضمیر کا نام دے دیا۔ وہ گارڈ اندر سے بیٹھا ہوا، ہم نے اس کو بیسیکلی ضمیر سلا دیا اور اس کو مردہ کر دیا۔ اب ضمیر مردہ کیسے ہو گیا؟ ضمیر مردہ ایسے ہوتا ہے کہ جب میرے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب میں کوئی غلط کام کرتا ہوں، جب میں کوئی بدکاری کرتا ہوں یا کچھ بھی کرتا ہوں، غلط کام کرتا ہوں، تو میں سب سے پہلے اپنے اندر کو جسٹیفائی کرتا ہوں کہ میں برا نہیں تھا، یہ سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ اور ہمارا مسلمانوں کا، خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں کا سب سے بہترین جو ڈائلاگ ہے وہ یہ ہے، یار وہ تو ٹھیک تھا، وہ شیطان نے کروا دیا۔ ہم سب چیزیں شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم ہر چیز شیطان پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ کیا بیسیکلی جب ہم نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا، اور جب ہم نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا تو ہمارا ضمیر مردہ ہونا شروع، دوسروں کو جسٹیفائی بھی کر دیا تو اس سے بھی زیادہ پہلے تو ہم نے وہ بیسیکلی اپنی غلط کاری اور اپنی مسٹیک اور غلطی کے اوپر جو ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، وہ اس کو لوری دے رہے ہیں، وہ اس کے لیے لوری کا کام کر رہی ہے، وہ سو رہا ہے، وہ ضمیر سو رہا ہے۔ اور جب ہم اس کو دنیا کے سامنے بھی جسٹیفائی کر دیتے ہیں تو پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جب ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی موت بھول جاتی ہے۔ اسی نے جگانا ہے نا، اسی نے جگانا ہے، تو وہ موت مردہ ہو جاتی ہے۔ اب ضمیر کو جگانے کا طریقہ کیا؟ 98% ضمیر اس وقت جاگتا ہے جس وقت کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آتا ہے۔ 98% لوگوں کا ضمیر اس وقت جاگتا ہے جب خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تب ان کو پتہ چلتا ہے اوہ میں تو موت کو دیکھ کے واپس آ گیا، مر کے بچ گیا۔ تو وہ ضمیر اس وقت جاگتا ہے۔ 2% لوگ ایسے ہیں جو کسی حادثے کا انتظار نہیں کرتے، جو کسی علم والے یا کسی چھوٹی سی بات سے ہی اپنے ضمیر کو جگا لیتے ہیں، بس وہ اندر سے کلکنگ ہو جاتی ہے کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اپنے ضمیر کو جگا لیتے ہیں اور اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اپنے ضمیر کو جگائیں،
اس کو جتنا لوری دیتے جائیں گے، جسٹیفائی کرتے جائیں گے اپنی غلطیوں کو. غلطی کی آپ نے، اس کو ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کیا، غلط کاری کی، اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اس سے توبہ. تو وہ کیا ہے، ضمیر کو مرنے نہیں دے گی. وہ توبہ آپ کی غلطی کا احساس جرم مرنے نہیں دے گا آپ کے ضمیر کو، اور آپ زندہ رہیں گے لوگوں میں بھی اور دنیا میں بھی. تو یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ تھا کہ ہمیں کون بتائے گا کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے. تو اس کے لیے بہت تیاری کی ضرورت ہے، اور تیاری صرف یہ نہیں کہ کوئی اس کے لیے اسپیشل ایفرٹس ہیں، یہ خود سے کرنی ہے.